آپ جانتے ہیں کربلا کے اس عظیم مارکے نے حق اور باطل کے بیچ جو لکیر کھینچی وہ آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اسی کربلا کی خاک پر صداقت کا جو چراغ جلایا گیا تھا اس کو بجھانے کے لیے اور شیعہ روافظ کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخ میں جھوٹی روایات کا زہر گھولا گیا؟ آج بھی لاکھوں مسلمان وہ باتیں سچ مانتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح احادیث سے، نہ معتبر تاریخ کی کتابوں سے۔ امام حسین کا غم، امام حسین کی محبت، امام حسین کی قربانی، یہ سب ہمیں حق سے جوڑتی ہے، مگر جب اس میں جھوٹ مل جائے تو کیا سچائی باقی رہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی جھوٹی کہانیوں کی حقیقت جانیں گے، ثبوتوں کے ساتھ، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آ جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کی سچائی عزیز ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم کربلا کی سچائی کو جھوٹ سے آزاد کریں گے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے ابراہیم و محمد کی شہادت کا ہے۔ ابراہیم و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کوفہ جاتے ہوئے رستے میں شہادت کا واقعہ بالکل من گھڑت اور تاریخ کی کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے۔ امام مسلم کے بچوں کا افسانہ سب سے پہلے عاصم کوفی نے اپنی کتاب الفتوح میں لکھا، مگر اس نے بھی صرف ان کے قیدی ہونے کو بیان کیا۔ البتہ ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں ان کی شہادت کا شوشہ چھوڑا۔ یہی اولین ماخذ ہے جس میں ابراہیم و محمد کی شہادت کا بیان ہے، جس افسانے کو خود معتبر شیعہ مصنفین نے بھی بے بنیاد قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ مرزا تقی شیعہ اپنی کتاب ناسخ التواریخ میں لکھتا ہے، مکشوف بعد کے شہادت محمد و ابراہیم پس رہائے مسلم کمتر در کتاب پیشینیاں دیدہ ام اللہ آ کے عاصم کوفی می گوید کے بعد از قتل حسین چو اہل بیت را اسیر کردند پس رہائے مسلم در جنگ بودند ابن زیاد اشارہ بگرفت و محبوس نمود نخست واقع شہادت عیشا در کتاب روضۃ الشہداء مستورس و من ای قصہ را از روضۃ الشہداء منتخب می دارم و قصہ عیشا معتبر نیست۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کی شہادت کا واقعہ پہلی کتابوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے عاصم کوفی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، مگر اس نے صاف لکھا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کربلا میں بھی تھے، لیکن دیگر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ شہادت کے بعد سب سے پہلے ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں نقل فرمائی، اور میں نے بھی اسی سے نقل کر کے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ نہایت غیر معتبر واقعہ ہے۔ دوسرا، ذوالجناح نامی گھوڑے کا قصہ بھی باطل ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کربلا میں خود گھوڑا ثابت نہیں ہے تو ذوالجناح کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ مرزا تقی شیعہ لکھتا ہے، وہ ذوالجناح کے نام داشتہ باشد درہیج کتب احادیث اخبار و تواریخ معتبرہ ندیدہ ام و ذوالجناح در حقیقت لقب شمر پسر لہیہ است و اسب ہیج کسرا بدی نام نشنیدہ ام ناسک التواریخ۔ یہ جو لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالجناح نامی گھوڑا مشہور کر رکھا ہے، مجھے تو یہ نام حدیث، تاریخ اور اخباری کتب میں کہیں بھی نہیں ملا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شمر بن لہیہ نامی شخص کا لقب ذوالجناح تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے تو گھوڑے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور ذوالجناح تو شمر نامی ایک شخص کا لقب تھا۔ فأخذ محمد بن الحنفیہ زمان ناقتی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ کو روکنا چاہا۔ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں جو فرزدق نامی شاعر سے ملاقات ہوئی تو آپ اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ ثم حرک الحسین راحلته ای ناقته فقال السلام علیک ثم افترقا۔ امام حسین نے کوفہ جاتے ہوئے راستے میں چند لمحے فرزدق سے ملاقات کی اور کوفیوں کا حال پوچھا، اور پھر اپنی اونٹنی کو حرکت دی اور السلام علیکہ کہہ کر چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچ گئے تو بھی اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ فقال علیہ السلام ھذا کربلا موضع کرب و بلاء ھذا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کربلا ہے جو دکھوں کی جگہ ہے، یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت گاہ ہے۔ دوران جنگ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا اس وقت بھی آپ اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ ثم ركب الحسين راحلته فتقدم الى الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس، یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں تنہا رہ گئے تھے تو اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے لوگوں کو خطبہ دیا جیسے کہ سب لوگ سن رہے تھے۔
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے تو مسنات نامی اونٹنی پر سوار تھے، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی تو بھی اونٹنی پر سوار تھے، اور کربلا پہنچے تو بھی اونٹنی پر سوار تھے، اور آخر میں خطبہ دیا تو بھی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو پھر اللہ جانے یہ زوجہ نامی گھوڑا کہاں سے آ گیا۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ تیسرا جھوٹ جو بولا جاتا ہے کہ کربلا میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیاسے تھے، پانی پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے۔ حالانکہ حافظ ابن کثیر نے صاف لکھا ہے کہ کربلا میں اس قدر وافر پانی موجود تھا کہ امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 10ویں محرم کو بعد نماز فجر کو اس پانی سے غسل فرمایا۔ فعاد الحسین الى خیمته قد نصبت فاغتسل فيها وتطيب بمسك كثير ودخل بعد الامراء فعلوا كما فعل۔ پس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف آئے جو نصب کیا گیا تھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا اور بہت سی مشک کی خوشبو استعمال کی، اور ان کے بعد بہت سے عمرہ داخل ہوئے جنہوں نے آپ کی طرح کیا، یعنی غسل کیا اور خوشبو لگائی۔ ملا باقر مجلسی شیعہ نے مجمع البحار میں اور عاصم کوفی نے الفتوح میں 10ویں محرم کی صبح تک وافر مقدار میں پانی کا ذکر کیا ہے۔ ثم قال لاصحابه قوموا واشربوا من الماء يكن آخر زادكم وتوضؤوا فاغتسلوا واغسلوا ثيابكم لتكون اكفانكم ثم صلى بهم الفجر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو پانی پیو، شاید تمہارے لیے یہ دنیا میں پینے کی آخری چیز ہو، اور وضو کرو، نہاؤ اور اپنے لباس کو دھو لو تاکہ وہ تمہارے کفن بن سکے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز فجر با جماعت پڑھی۔ چوتھی بات جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ کربلا بے آب و گیا میدان تھا، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں نرکل اور باس کا جنگل تھا، یہ ریگستان نہ تھا۔ یہ میدان دریائے فرات یا اس سے نکلنے والی نہر کا کنارہ تھا۔ طبری کی روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجربہ ہوا تھا کہ ذرا سا کھودنے پر پانی نکل آیا۔ یہ بے پر کی اڑائی گئی کہ کربلا ریتیلا علاقہ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پانی پینے کے لیے کنویں کھود رکھے ہیں اور میدان میں مختلف جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ خبردار، جب تمہیں میرا یہ خط مل جائے تو انہیں مزید کھدائی سے روک دیں اور انہیں اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ فرات کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکے۔ الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91۔ پانچویں چیز، کربلا کے میدان میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا قصہ جو کہ عوام میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، یہ بھی باطل ہے اور من گھڑت قصہ ہے۔ یہ قصہ بھی ملا حسین کاشفی نے سب سے پہلے روضۃ الشہداء میں بیان کیا ہے، اور خود شیعہ اکابر نے بھی اس واقعے کو غلط قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ اس قصے کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہندی، یہ سوائے اختراع کے اور کوئی چیز نہیں، یعنی یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 502۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہتان عظیم ہے۔ امام حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میزان الکتب صفحہ نمبر 246۔ چھٹی چیز جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کربلا کی بہت سی جھوٹی کہانیوں میں سے ایک اور مبالغہ آمیز کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن فوج کے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور یہی دعویٰ ان کے بعض رفقا کے متعلق بھی کیا گیا ہے کہ ان میں سے بعض نے سینکڑوں دشمن قتل کیے اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو بعض روایتوں میں یہ تعداد 9000 اور بعض شیعہ روایات میں 3 لاکھ تک بھی آئی ہے۔ ان روایت کے مبالغے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہر آدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اسے پچھاڑ کر قتل کرنے کے لیے اگر 1 منٹ بھی درکار ہو تو 2000 افراد کو قتل کرنے کے لیے 2000 منٹ تو چاہیے ہوں گے۔ یہ تقریباً 33 گھنٹے بنتے ہیں، جبکہ ابو مخنف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سانحہ کربلا محض 1 آدھا پہر میں ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ خود شیعہ محققین میں سے شہر بن عاشوب نے یزیدی مقتولین کی کل تعداد 426 بتائی ہے۔ المناقب لابن ابی شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99۔ ان واقعات کے علاوہ مسورات مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بے پردہ ہونے کی ہولناک کہانیاں، خیمے جلائے جانے کا ذکر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا ذکر، شہداء کرام کی تعداد کا 72 ہونا بھی غیر تحقیقی ہے۔ ان تحقیق یہ تعداد 139 تک ہے اور بعض نے زیادہ ہی بتائی ہے۔ نیز شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لاشوں کا روندا جانا، مسلح کیے جانا وغیرہ، یہ سب غیر معتبر کہانیاں ہیں۔ دوستو، آج ہم نے کربلا کی ان کہانیوں کو دیکھا جو صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں داخل کر دی
गई है जो ना अहादीस से साबित है, ना ही सही तारीख से। ना कोई इब्राहिम और मोहम्मद की शहादत का तस्करा मिलता है, ना जुलजना का वो अफसाना जो हदीस या तारीख में कहीं नज़र आए, ना वो गहरा पानी बंद होने का मंजर जिस तरह लोग सुनाते हैं, ना करबला एक बेआबो गिया सहरा था, ना हज़रत कासिम की शादी का वो वाक़या, और ना ही वो लाखों के बीच अकेले तलवार चलाने वाली रिवायत। हकीकत यह है कि करबला की असल कहानी जितनी अजीम है उतनी साफ, सच्चाई और दलीलों से रोशन है। हमें चाहिए कि हम उन झूठी रिवायात को बेनकाब करें ताकि असल पैगाम जिंदा रहे कि जुल्म से इनकार, हक़ के लिए कुर्बानी और सब्र का दर्स हम तक वैसे ही पहुँचे जैसे हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने करबला के मैदान में दिया था। आज भी ज़रूरत है कि हम अहादीस, सही तारीख और दलील को अपना रहनुमा बनाएं और झूठी रिवायात को रद्द करें जो हमारी तहजीब और दीन को कमज़ोर करती है। अल्लाह में हुसैनियत का असल पैगाम समझने, सच्चाई पर कायम रहने और झूठ से जंग करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं हूँ आपका समीर रज़ा वास्ती। मिलते हैं अगले तहकीकी सफ़र में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ज़माना ये कौन आ गया है।